الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ. سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن لوگوں میں میرے قریب تر یعنی سب سے قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو.
دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی جو تمنا ہے تو درود پڑھو۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی کے شہر میں ہوئی، اور آپ علیہ رحمہ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب اور حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اس لیے آپ کو حجویری اور جلاب کہتے ہیں، یعنی جلابی کہتے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن ہے، اور نام جو ہے وہ علی ہے، اور جو لقب ہے وہ داتا گنج بخش ہے۔ اور علماء کرام نے آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی خوبصورت تھے، ریش مبارک جو ہے وہ گھنی تھی، اور آپ علیہ رحمہ جو ہے وہ بڑے جاذب نظر اور پرکشش تھے، اور حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ جو ہے وہ بڑا ہی سادہ لباس جو ہے وہ زیبتاً فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا گھرانہ جو ہے وہ متقی گھرانہ تھا، یعنی والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں، یعنی نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ اور آپ کا شہر جو ہے وہ علوم و فنون کا مرکز تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس پاکیزہ فطرت ماں کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی ہے، اس کی زبان ذکر الہی میں مصروف اور دل جلوہ حق سے سرشار رہتا تھا، اس لیے آپ نے ابتدائی عمر ہی سے بڑی محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری، اور آپ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ والدین کی تربیت نے آپ کے اخلاق کو شروع ہی سے پاکیزگی کے سانچے میں ڈال دیا تھا، اور ہوش سنبھالتے ہی آپ علیہ رحمہ کو تعلیم کے لیے مکتب میں بٹھا دیا گیا، اور آپ نے قرآن مجید جو ہے وہ مکمل پڑھ لیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت شروع ہی سے کرتے تھے، شروع ہی سے ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے تھے، تب جا کے بچے کے اخلاق، کردار اخلاق جو ہے وہ مزین ہوتے تھے، اور بچہ پاکیزہ ماحول کے اندر جو ہے وہ پرورش پاتا تھا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی ہے، ان کو اسلامی ماحول دینا چھوڑ دیا ہے،
ان کی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کرنا چھوڑ دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج بچے بے راہ روی کا شکار ہیں۔ اور حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے قائم کردہ دینی مدرسے میں تقریباً 12-13 سال کی عمر میں آپ زیر تعلیم تھے، اور حصول علم کے جذبہ سے سرشار تعلیم میں اتنا مشغول ہوتے تھے، اتنا کھو جاتے تھے کہ صبح سے شام ہو جاتی مگر پانی تک پینے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اتنا آپ علم دین جو ہے وہ انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر جو ہے وہ اس مدرسے کے پاس سے ہوا جس مدرسے میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مل کر کہو ذرا سبحان اللہ۔ کس کا ذکر ہوا؟ سلطان محمود غزنوی کا۔ تمام طلباء زیارت کے لیے دوڑے کہ سلطان محمود غزنوی آئے، لیکن حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری وہ مطالعے میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے، علم دین حاصل کرنے میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ آپ کو سلطان کی آمد کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ تو استاد صاحب نے پکارا، دیکھو اے علی کون آیا ہے، اے علی حجویری دیکھو کون آیا ہے۔ تو اب کیا تھا، ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن طالب علم ہے۔ تو عجیب منظر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم پر ایک نظر ڈالی۔ جب حضور سیدنا داتا گنج بخش علیہ رحمہ پر نظر ڈالی تو تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً نظریں جھکا دی اور مدرس سے کہا، جو وہاں پر مدرس سے جو پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، ان سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسہ کی زینت ہے۔ یہ جملے اس وقت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے، داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ارشاد فرمائے۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے مزید علم دین کے لیے بڑے بڑے دور جو ہے وہ سفر کیے، بڑے بڑے ممالک کا آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 300 مشائخ سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ 300 اس وقت کے جو مشائخ تھے، جو بڑے بڑے اکابرین تھے، جو علماء کرام تھے، جو اولیاء کرام تھے، ان سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا۔ اور ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمت اللہ علیہ، جو رسالہ قشیریہ کے مصنف ہیں، ان سے بھی آپ نے بہت زیادہ فیض حاصل کیا۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے اللہ کے ولی تھے کہ آپ عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، ذکر میں، فکر میں، مخلوق خدا کی خدمت میں اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی
جو ملاقات ہوتی تھی وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے بھی ہوتی تھی، اور حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملاقات ہے اس کی 3 شرطیں ہیں۔ فرمایا جس میں یہ 3 شرائط نہ ہو وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، اگرچہ جنوں ان سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ نمبر 1، وہ سنت کا عامل ہو، بدعتی نہ ہو۔ نمبر 2، دنیا پر حریص نہ ہو، دنیا کا لالچی نہ ہو، اگر وہ 1 روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھے تب بھی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو، نہ حسد ہو، اور نہ ہی وہ کسی پر تکبر کرتا۔ اور ہمارے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عامل سنت بھی ہے اور حرص دنیا سے کوسوں دور بھی ہے اور مسلمانوں کے خیر خواہ بھی ہے۔ اسی لیے آپ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے نہ صرف ملاقات بھی فرمائی بلکہ آپ کی صحبت میں رہ کر ظاہری اور باطنی علوم حاصل بھی فرمائے۔ اور نیز حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے بہت گہری دوستی بھی تھی۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، ذرا مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جنہ لور نوان وسایا، میں صدقے داتا تو جنہ لور نوان وسایا۔ ہورا آندیاں نے نالے رل کے گاندیاں سیرا، ہورا آندیاں نے نالے رل کے گاندیاں سیرا، رون کا ہر پاسے سجیا داتا دا ویڑا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پر صرف دیگ پکا لو یا ڈھول ڈھمکا سے ناچ لو یا چادر چڑھا لو، بس یہی ان کی تعلیمات ہے۔ تو یہ ان کی تعلیمات یہ نہیں ہے، بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لاہور تشریف لائے ہیں، لاہور میں، تو آپ نے آتے ساتھ ہی جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ وہ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ کس کی بنیاد رکھی ہے؟ مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ سب سے پہلا کام حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے آتے ساتھ مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ نے وہ مسجد خود بنفس نفیس شامل ہو کر مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ بنائی ہے۔ خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور مسجد بنانے میں جو ہے وہ مدد کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق تھیں، اور آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ بلایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی طرف بلایا کرتے تھے، اور دین اسلام کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔
لوگوں کو توحید و رسالت کا درس دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ زندگی جو ہے وہ حقیقتاً وہی زندگی ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزر جائے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں گزر جائے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزر جائے، حقیقتاً زندگی وہی زندگی ہے۔ اب جب حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مسجد جو ہے وہ تعمیر فرمائی، تو اس دور میں بھی بہت زیادہ لوگ اعتراض کرنے والے تھے، انگلیاں اٹھانے والے اور اعتراض کرنے والے اور اللہ کے ولیوں سے ٹکر لینے والے اور اللہ کے ولیوں کو تنگ کرنے والے، ان کا دل دکھانے والے، یہ لوگ ہر دور میں رہے، ہر دور میں یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اللہ کے ولیوں کو ستاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بات بتا دوں کہ جو دین کا کام کرے گا اس 15ویں صدی میں بھی، یاد رکھ لو اس کے آگے بھی بڑی مشکلات آئیں۔ جو دین کا کام کرے گا مخلص ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خدمت کا، تو یاد رکھ لو اس کے آگے بھی بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب وہ ڈٹ جائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کے اندر ڈٹ جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اب حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ مرکز الاولیاء لاہور، یہ کیا ہے؟ مرکز الاولیاء ہے، اولیاء کا کیا ہے؟ مرکز ہے۔ جب لاہور تشریف لائے تو اپنی قیام گاہ کے ساتھ جو مسجد تعمیر کروائی، اس مسجد کی جو محراب ہے، یہ جو چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ دیگر مساجد کی بنسبت جنوب کی طرف کچھ زیادہ ہی مائل تھی، تو لہٰذا مرکز الاولیاء لاہور میں رہنے والے اس وقت کے جو علماء تھے، اس مسجد کے سمت کے معاملے میں ان کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہی درست نہیں ہے، یہ تو غلط قبلہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ تو درست قبلہ پر نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو برِ صغیر پاک و ہند میں جو کعبہ جس طرف ہے وہ مغرب کی طرف، کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف۔ چنانچہ ایک روز حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام ان بڑے لوگوں کو اس مسجد میں جمع کیا اور آپ خود امامت کرواتے تھے، خود نماز پڑھاتے تھے، خود امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ تو نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمایا، جب نماز مکمل کر چکے نا، تو جو اعتراض کرنے والے تھے، جو انگلیاں اٹھانے والے تھے، ان سے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھیے کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ کعبہ شریف ذرا بولو نا، کس سمت میں ہے؟ یہ کہنا تھا کہ مسجد اور کعبہ شریف کے درمیان جتنے ہی پردے تھے سب کے سب اٹھ گئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا تھا۔ لاہور میں بیٹھ کر خانہ کعبہ دکھا دیا۔ ارے دیکھو یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طاقت ہے، تو پھر میرے آقا کی طاقت کا کیا عالم ہو۔ مل کر پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ و مولانا والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم
اللہم صلی علی سیدنا. تو لاہور میں بیٹھ کر لوگوں کو خانہ کعبہ دکھا دیا. پتہ چلا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے سامنے سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور جب حجابات اٹھے تو پھر سب کو بھی وہ کعبہ دکھا دیا. پھر جب کعبہ دیکھ لیا نا پھر وہ مانے. پتہ یہ چلا کہ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، انگلیاں اٹھانے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ کے ولی بھی ان کو سمجھا دیا کرتے ہیں. پھر ایسا سمجھاتے ہیں کہ پھر دکھا دیا کرتے ہیں، اور جب وہ دکھاتے ہیں تو وہ مان جایا کرتے ہیں. اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں جو لاہور کا نائب حاکم تھا، رائے راجو اس کا نام تھا. یہ رائے راجو تھا کیونکہ غیر مسلم تھا، تو اسلام سے اس کو بڑی دشمنی اور عداوت تھی، مگر بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نہایت ہی نرمی سے جو ہے وہ پیش آتا تھا. تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض کی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. دعا یہ کی کہ یا اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرما، اس کی سخت دلی کو دور فرما. تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اور اس نے آپ کے پاس آ کر اسلام بھی قبول کیا، اور آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت بھی ہوا، اور غلامی بھی اختیار کی، اور آپ نے اس کا نام شیخ خندی جو ہے وہ رکھا. اور آج بھی اس کا مزار حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے ساتھ بالکل ہے. اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی نسل سے نسل در نسل لوگ جو ہیں وہ آپ کے مزار کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. یہ اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت جو ہے وہ عطا ہوتی ہے، اور یہ طاقت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں عطا ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلو جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل حقی روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء اور شہداء کے اجسام یعنی جسم قبروں میں بھی نہ متغیر ہوتے ہیں اور نہ ہی بوسیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو اس خرابی سے جو گوشت کے گلنے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے محفوظ رکھا ہے. وہ زندہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کی جو حیات ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد پھر اولیاء کی، پھر شہداء کی. تو اللہ تعالیٰ ان کے اجسام کو زندہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ شان و عظمت عطا فرماتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بھی فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے یا چمکانے والے. اب دیکھو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بڑے بڑے اکابرین نے، اولیاء اللہ نے حاضری دی ہے، اور ان میں ایک بہت بڑا نام ہے خواجہ خواجگاہ خواجہ چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک سے رخصت خود فرمایا اور معین الدین کا لقب عطا فرمایا ہے. 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے، جن کی وجہ سے آج اسلام کی شمع روشن ہے. جب گزر رہے تھے تو راستے میں حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری دی، فیض حاصل کیا، اور داتا صاحب علیہ رحمہ بھی خوب نوازا، خوب فیض لٹایا. اور پھر جب خوب فیض لٹایا تو پھر کیا کہنے لگے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنو، نا کی سارا پیر کامل
کاملارہ رہنما، اور قیامت تک کے لیے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض جاری رہے گا۔ عوام آپ کے فیض سے اکتساب فیض کرتی رہے گی، فیض حاصل کرتی رہے گی۔ دیکھو لاہور کے ایک طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہ بادشاہ کا، وہاں پر کتنا سناٹا ہے، کتنی بے سکونی ہے۔ پتہ چلا جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق اور محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں زندگی گزاری ہے، آج ان کا نام زندہ ہے، قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ اور دیکھو کتنا قرآن مجید آپ کے مزار پر پڑھا جا رہا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا، کوئی لہجہ ایسا نہیں گزرتا۔ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔